वेलकम बैक टू। लेकिन सरदार लतीफ खोसा की गुफ्तगू आपने सुनी ब्रेक से पहले। अब हम चलेंगे दूसरी तरफ, जहां पर हम बात करेंगे आज मारवी मेमन साहिबा से और शाह महमूद कुरैशी साहब से। दोनों ही पीटीआई और पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली जो शाह महमूद साहब हैं उनका यही रूमर किया जा रहा था कि वो पीएमएलएन में जाएंगे, लेकिन फिर वो फैसला हुआ कि वो पीटीआई में जाएंगे। और मारवी का भी यही रूमर हुआ कि वो पीटीआई में जाएंगी, लेकिन वो पीएमएलएन में चली गई। तो दोनों का ये कॉमन बैगेज तो है ही। बहुत शुक्रिया शाह महमूद साहब और बहुत शुक्रिया मारवी मेमन साहिबा। मैं सिर्फ ये चाहूंगी, क्योंकि अगर आपने दोनों पार्टीज को कंसिडर किया एट सम स्टेज इन योर लाइफ, इन योर प्रोफेशनल करियर, तो दोनों पार्टीज की मंजिल जब एक है तो रास्ते जुदा क्यों हैं? मैं समझता हूं कि इस इशू पर जो इस वक्त जो ज़ेर बहस है, कंटेम्प्ट का इशू है, रूल ऑफ लॉ का इशू है, रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का इशू है, मैं समझता हूं कि पीटीआई का और पीएमएलएन का मौक़िफ़ जो है उसमें मुताबिकत है, उसमें यकसुई है। हम भी कह रहे हैं कि गिलानी साहब अब वज़ीर आज़म नहीं रहे और उन्हें कोई इखलाकी जवाज़ नहीं बनता कि वो कंटिन्यू करें और उन्हें मुस्तफ़ी होना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन भी यही कह रही है। तो इस इशू पर हमारा एक कन्वर्जेंस है ऑफ थॉट। अब सवाल ये है कि आगे क्या हम आगे मिलकर चल सकते हैं? सियासत में हरफ आखिर नहीं होता। पीटीआई ने एक दरखास्त की है कि अगर क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट माजी में चला आ रहा है, उसको ब्रिज करने के लिए अगर आप असेंबलियों से मुस्तफ़ी हो जाएं, अगर ये पेशरफ्त कर देते हैं तो फिर मिल बैठने का एक मौका फराहम किया जा सकता है। ठीक है मारवी, मैं आप पर आऊंगी, क्योंकि खोसा साहब ने टारगेट किया नून लीग को और उन्होंने बार बार यही कहा कि मैं ना मानूं की सियासत कर रहे हैं, गोल गपाड़ा मचा रहे हैं नेशनल असेंबली में। फिर भी 3 रेजोल्यूशंस पास हो जाती हैं। हमारा जो मौक़िफ़ है एक उसूली मौक़िफ़ है और इंशाअल्लाह ताला आप देख रही हैं कि हम अपने उसूली मौक़िफ़ पे आगे ही जा रहे हैं। बात सारी ये है कि हमारा मौक़िफ़ है क्या। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की तौहीन नहीं हो, हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, हम चाहते हैं कि ये जो हुकूमत जो करप्शन कर रही है, जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस इसने क्रिएट की हुई है, इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट की हुई है, पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट की हुई है, हर किस्म की पाकिस्तान में क्राइसिस क्रिएट की हुई है, उस सारी चीज़ों को एक साइड पे छोड़ के मुल्क खुशहाली की तरफ जाए। अब खुशहाली की तरफ कैसे जा सकता है जब ये इस तरह की हुकूमत जो ब्लेटेंटली वायलेट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को और ब्लेटेंटली वायलेट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को बैठी हुई है। तो बात सारी है कि हम तो नहीं मानते इस वजीर आज़म को, सही कह रहे हैं, हम नहीं मानते, लेकिन हम ना मानो वाली सियासत नहीं कर रहे, हम उसूली सियासत कर रहे हैं। अब उनको उसूली सियासत समझ में आती नहीं है, अब उसमें हम क्या कह सकते हैं। अगर हम असेंबलीज में बैठे हुए हैं तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल 20th अमेंडमेंट की हमारे पास एक राइट है, मतलब ये कि हम इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर लगाना चाहेंगे, हम केयर टेकर्स फ्री एंड फेयर लगाना चाहेंगे, हम आप सबके लिए आपके लिए एक बेहतरी लाएंगे, मतलब पूरे अवाम के लिए एक फ्री एंड फेयर माहौल इलेक्शंस का होगा अगर हम बैठे हुए हैं असेंबलीज में। और अगर हम निकल आते हैं तो फिर जरदारी साहब को जो है ये एक खुली छूट मिल जाएगी कि वो धांधली कर सकें, वो अपने मनपसंद लोग लगा सकें। तो इससे हम नहीं समझते कि जमहूरियत को कोई फायदा होगा। तो मैं तो बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब से यही कहूंगी कि आप थोड़ा ले आए अपनी पार्टी को सही डायरेक्शन में और सही राह पे ले आएं और उनको ये समझाएं कि ये जो बी टीम की जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, जरदारी को फायदा पहुंचाने वाली जो पॉलिसी शुरू की हुई है, उससे हटें। और मैं समझती हूँ शायद शाह महमूद कुरैशी साहब ही उनको समझा सकेंगे और तो कोई शायद उनको समझा नहीं पाएंगे। शाह महमूद साहब, बड़ी जिम्मेदारी आ गई, आप समझाएंगे इनको। लेकिन जिस तरह मारवी आपने गुफ्तगू की है कि ये कह रहे हैं दे दो, तो चौधरी निसार साहब बार बार ये गुफ्तगू भी करते हैं। उन्होंने टैक्सला में भी ये कहा कि ये इनकलाब की जो बातें करने वाले हैं उनके सीधे हाथ पे भी और उल्टे हाथ पे भी दोनों अतराफ जो हैं भगोड़े बैठे हुए हैं। तो हम इससे कहां जाएंगे शाह महमूद साहब, क्योंकि आप एक जाहिर है यूर अ वेरी सीजन पॉलिटिशियन, आपने पीपल्स पार्टी का दौर भी देखा है, आपने नून लीग को भी करीब से देखा है। आप नहीं समझते इस वक्त नून लीग को आइसोलेशन में या पीटीआई आइसोलेशन में वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव ही नहीं कर सकते जो आप लोग करना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि इस वक्त हम एक दूसरे से उलझेंगे तो फायदा न जमहूरियत को होगा, न उस इदारे को होगा जिस इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम बाहर निकल रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त सिविल सोसाइटी को, मैं समझता हूं कि वुकला को
سب کو ایک کردار ادا کرنا ہے. اب جہاں تک یہ ہے کہ ہم اگر اسمبلیوں سے باہر آ جاتے ہیں تو زرداری صاحب کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے، نہیں. یہ حکومت اتنی ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے، یہ اپنا وقار اتنا کھو چکی ہے کہ اگر آج نون اسمبلیوں سے باہر آ جاتی ہے تو ان کا کوئی چال، ان کا کوئی قدم، اس کی نہ قومی سطح پر نہ بین الاقوامی سطح پر کوئی اہمیت اور فوقیت ہوگی، اور لوگ ان کو کوئی توجہ نہیں دیں گے. ماروی، آپ اگری کریں گی اس بات سے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے صرف گول گپاڑے سے، بوائیکاٹ کرنے سے بھی 3 قراردادیں منظور ہو گئی ہیں، مطلب اور بھی ہو جائیں گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ لوگ بوائیکاٹ کرتے رہیں گے، موجود رہیں گے، استعفے نہیں دیں گے تو کوئی بھلا ہوگا؟ دیکھیں، ان قراردادوں کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ جس شور میں وہ قراردادیں منظور ہوئی ہیں ہوتی تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا. یہ ووٹ آف کانفیڈنس تو نہیں تھا، یہ اس کی کوئی لیگل ویلیو بھی نہیں ہے، ایک سمپل ریزولوشن تھا. انہوں نے جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا، اور جس ہبڑ دبڑ میں وہ ہوا ہے اٹ ہیز نو ویلیو ایز سچ. جس طرح سے ابھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی کہ یہ کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں، آئی ایگری، وہ کھو چکے ہیں، میری نظروں میں کھو چکے ہیں، آپ کی نظروں میں شاید کھو چکے ہوں، لیکن انفارچونیٹلی وہ ابھی تک اس کرسی پہ قابض ہیں، اور جب تک اس کرسی سے نکلتے نہیں ہیں تو انٹرنیشنلی پھر بھی انفارچونیٹلی ان کو وہی وزیر اعظم کا درجہ دیا جا رہا ہے انٹرنیشنل فورسز کے تحت. یہ لوگ جو پیپلز پارٹی لیڈ کولیشن ہے یہ بڑی ڈھیٹ ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب ان کا حصہ رہ چکے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا کتنے ڈھیٹ ہیں وہ اور کتنے بے حس ہیں وہ. تو وہ کسی بھی صورت میں کوئی پریشر ٹیکٹکس جو اگر ہم ریزائن بھی کر دیتے ہیں اس سے کوئی پریشر میں نہیں آئیں گے، وہ اپنا کنٹینیو ورک ایز یوزول کنٹینیو کریں گے. نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ہوگا. آپ کو جی اوکے شاہ صاحب آپ پر آتی ہوں. ٹھیک ہے، 1 منٹ شاہ صاحب کو بھی سنتے ہیں. جی شاہ صاحب. دیکھیے سنا، دیکھیے میں اسی بات کو دیکھیے، ماروی بی بی نے ایک بات ہے کہ وہ گیلانی کو وزیر اعظم نہیں سمجھتی. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم گیلانی کو نہیں مانتے، اس کابینہ کو نہیں مانتے، تو جب ان کی کابینہ کا وزیر خزانہ جب بجٹ پیش کرنے آئے گا تو وہ بجٹ کو کیسے مانیں گے؟ اس بجٹ کا حصہ کیسے بنیں گے؟ وہ تو گیلانی کو نہیں مانتے. تو یہ ایک تضاد پیدا ہو جائے گا. میری ان سے درخواست ہے کہ یہ اپنے اس فیصلے پر غور فرمائیں، نظر ثانی کریں، اور اسمبلیوں سے باہر نکل آئیں اور جمہوری قوتوں کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، سب کے ساتھ مل کر ایک ایسی مؤثر تحریک چلائیں جس سے کہ اس حکومت کو رخصت کیا جائے اور پاکستان کو محفوظ کیا جائے اور پاکستان کو ان سے پناہ دی جائے. جی ماروی، کیا رسپانس ہوگا؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت میں تو دعوت دینا چاہوں گی ان سب لوگوں کو جو حق پہ ہیں، جو آئیں ہماری تحریک کا حصہ ہوئیں، کیونکہ ہم نے ایک تحریک شروع کر دیا. سندھ کا اسکیڈول اناؤنسڈ ہے، پنجاب کا اسکیڈول آپ کے سامنے، تو ہم نے تو اپنے پروٹیسٹ اناؤنس کر دیے. ہم تو دعوت دے رہے ہیں باقی ساروں کو، اور ہم ابھی انفیکٹ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی، دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی ابھی ان کے ساتھ جو ہیں ٹاکس میں ہیں کہ وہ بھی اس تحریک کا حصہ. آپ نے پی ٹی آئی کو دعوت دی ہے ماروی؟ پی ٹی آئی کو دعوت دی ہے؟ ویٹ نہ کریں، خامہ سے ویٹ نہ کریں، اور زرداری کے خامہ سے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس وقت سب کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سب کو ساتھ ہونے کی ضرورت ہے. ہم تو ایک تحریک شروع کر چکے ہیں، آپ آ جائیں اور ہم سب کے ہاتھ مضبوط ہوں گے اگر آپ لوگ ساتھ مل کے ہی کریں گے. لیکن جس طرح سے انہوں نے بیان بازی شروع کی ہوئی ہے اس وقت، اس سے صرف اور صرف زرداری کا فائدہ ہو رہا ہے اور کسی کا فائدہ نہیں ہو رہا. چلیں جی، زرداری صاحب کا فائدہ کر رہے ہیں. شاہ محمود صاحب یہ بتائیے کہ اویس لغاری صاحب ہیں، آپ کی پارٹی میں انہوں نے جوائن بھی کیا ہے، لیکن اب تک وہ MNA ہیں، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، استعفیٰ انہوں نے اب تک نہیں دیا ہے. آپ کے اندر بھی ایک باغی بیٹھا ہے، اس سے تو استعفیٰ لے لیں. دیکھیے، ان کی اپنے وہاں کے کوئی موروثی حالات ہوں گے، اور انہوں نے بڑا ایک بائی الیکشن لڑا ہے جو پورا 6 مہینے کھینچا گیا تھا، اور انہوں نے 2 حکومتوں کا سامنا کیا تھا. وفاقی حکومت بھی تھی، صوبائی حکومت بھی تھی، ان کے خلاف تھی، اور بڑی مشکل سے ان کو بڑی دقتوں سے الیکشن لڑا تھا. ہو سکتا ہے ان کے اپنے وہاں کے مقامی حالات ایسے ہوں جن کی وجہ سے وہ اجتناب کر رہے ہوں، لیکن بہت سے لوگ آپ کے سامنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی سیٹوں کی پرواہ نہیں کی اور اپنے مفادات کو قربان کرتے ہوئے ایک بڑے کاز کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے، عوام کی خاطر وہ باہر آ گئے ہیں، اسمبلیوں سے باہر آ گئے ہیں، اور ہم بیٹھے ہیں اور آج بھی پوری شد و مد سے بات کر رہے ہیں اور اپنا موقف پیش کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی تو ان کی بھی اجتماعی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. نون لیگ کی بھی آپ مجبوریاں سمجھیں کہ وہ گریٹر گڈ کے لیے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں استعفے نہیں دینا چاہیے، لیکن آپ پھر بھی ساتھ دیجئے.
دیکھیے میں نے تو آپ کو عرض کر دیا نا کہ اس میں کانٹرڈکشن آ جائے گی. میں آپ کو تازی دیکھیں نا، ان قریب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ بجٹ لا رہے ہیں، تو پھر اس بجٹ کا جس وزیر اعظم کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اب وہ وزیر اعظم ہے اور اس کو چلے جانا چاہیے، تو پھر ان کے کابینہ کو ریکگنائز کیسے کریں گے، ان کے بجٹ کو ریکگنائز کیسے کریں گے؟ تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈیفیکلٹیز ہیں جو سامنے آئیں گی، لیکن اگر سارے طبقات جو سمجھتے ہیں کہ ایک آزاد عدلیہ جمہوریت کے لیے لازم ہے، تو اگر مل کے کوشش کریں گے تو اس میں زیادہ نکھار پیدا ہوگا. مل کے کوشش کرنے میں آپ کو کون روک رہا ہے شاہ صاحب؟ میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی، پارٹی کی پالیسی تو آپ اس سے ظاہر متفق ہونا آپ کے لیے لازم ہوگا، لیکن ان یور پرسنل کیپیسٹی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کی جو کنڈیشن ہے کہ ہم استعفے ابھی نہیں دے سکتے لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ آؤ، کیا یہ غلط ہے؟ دیکھیے میری پرسنل کیپیسٹی میں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونی چاہیے. آئی ایم پرسنلی آف دا ویو کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونی چاہیے، سب سے ہونی چاہیے. اب جماعت کا موقف کیا ہے؟ جماعت کا موقف یہ تھا کہ ہم نے ماضی میں ہم سے تلخ تجربہ ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہمیں بائیکاٹ پر قائل کرنے کے بعد خود الیکشنوں میں حصہ لے لیا، وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو میں تجویز پیش کر رہا ہوں، اگر اس تجویز پر یہ عمل پیرا ہو جائیں تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا، اور جب وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا تو بات آگے چل پڑے گی. آپ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں، اب کیا حکومتیں تحریکیں چلاتی ہیں؟ حکومت کے خلاف تحریک چلتی ہے نا. اب اس وقت وہ حکومت کا حصہ ہے، 60% پاکستان. جی حکومت کے خلاف تحریک نہیں چلاتی. دس از اے گڈ پوائنٹ ماروی جی. ہاں ماروی جی. جی بیسکلی اس پہ صرف گزارش اتنی ہے کہ ہم کوئی پنجاب حکومت کے خلاف تو نہیں تحریک چلا رہے ہیں، ہم صرف پنجاب حکومت میں بیٹھے ہیں. ہم تو ایک یوسف رضا گیلانی، اس کی کابینہ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف چلا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چلانا ضروری ہے. تو آئی تھنک یہاں تضاد نہیں ہے. جہاں تک بجٹ کا سوال ہے تو جب بجٹ آئے گا تو دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ بجٹ پریزنٹ کرتے ہیں. ہم تب بھی اپنا لائے عمل اوبیسلی اسٹرانگ ہوگا اور اسٹرانگ ہوتا جائے گا، اور یہ بڑھتی جائے گی شدت، کیونکہ اب پروٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں. ہم تو آن گراؤنڈ اتر چکے ہیں. اگر آبجیکٹو سیم ہوتا تو یہ ہمارے ساتھ آتے. آبجیکٹو سیم نہیں ہے نا. آبجیکٹو کیا ہے ان کا آبجیکٹو یہ لگ رہا ہے. آپ پر بھی یہی کہہ رہے ہیں ماروی کہ آپ کا آبجیکٹو پھر کچھ اور ہوتا ورنہ آپ ساتھ آتی. پھر یہ بھی تو ہو رہا ہے نا. پھر اچھا ہمارا آبجیکٹو رول آف لا ہے، اور ہم رول آف لا کے لیے ہم کسی سے obsessed نہیں ہیں. ایک منٹ ماروی شاہ صاحب کو سن لیتے ہیں. جی شاہ صاحب جی. دیکھیے ایسا ٹو بی فیئر ٹو پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو کسی حکومت کا حصہ نہیں ہے. تو وہ ایک جماعت ہے جو تسلسل سے زرداری حکومت کو، گیلانی حکومت کو تنقید کا، ان کی پالیسیز کو، چاہے ان کی خارجہ پالیسی ہے، ان کی داخلہ پالیسی ہے، ان کی معاشی پالیسی ہے، ہدف تنقید بناتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے لاسٹلی شاہ صاحب بیکاز ایک منٹ میں یہ کہنا چاہوں گی. جی میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے جو ہے تسلسل ایک ہی چیز کا لگ رہا ہے، اور وہ ہے obsession with نون، ٹارگیٹنگ آف نون. مجھے تسلسل اگر یہ پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف ہی ہوتا تو اس وقت یہ ان کے ہاتھ مضبوط نہیں کر رہے ہوتے. نہیں شاہ صاحب تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں نا. ہمارے شاہ صاحب تو بہت ریزنیبل گفتگو کر رہے ہیں. وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں جو ریزنیبل گفتگو یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ ضد ریزگنیشنز کی چھوڑیں اور آئیں، نکلیں، ساتھ آئیں. ہم تو نکل چکے ہیں نا. کم اینڈ جوائن. ٹھیک ہے. اوکے شاہ صاحب وہ آپ لوگوں کی ضد ریزگنیشنز پہ. چلے پی ٹی آئی کی ضد ہے کہ ریزگنیشنز دے دیں، پھر ہمارا ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. اور پی ایم ایل این کہتی ہے جب ریزگنیشنز نہیں دے سکتے ورنہ دھاندلی والے الیکشنز ہو جائیں گے. شاہ صاحب میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ذوالفقار کھوسہ صاحب کا ایک ہائی ہارس پہ وہ اس لیے بیٹھے ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کہ وہ کہتی ہے جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اس دن ملتان میں الیکشن جیتتے ہیں، بائی الیکشنز، اور وہ جو سیٹ نون کی ہے وہ پیپلز پارٹی لیتی ہے. تو یہ جو ہم سیاست کرتے ہیں، جو ہم صحافت کرتے ہیں، جو کرپشن ہم ایکسپلور کرتے ہیں، وہ اس پہ ووٹوں پہ فرق نہیں پڑ رہا. اور ان کی اسٹرینتھ یہیں سے آ رہی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی آر آئی پول کیا ہے اور باقی پولز کیا ہیں. بائی الیکشنز بیرومیٹر ہوتے ہیں اور وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگلا الیکشن کس کا ہے، اور ان کے مطابق پیپلز پارٹی کا ہے. کیا کہیے گا؟ اور جاوید ہاشمی صاحب نے تو ہیلپ بھی کی ہے پیپلز پارٹی کی. وہ تو کھلا مانتے ہیں. عامر میر کے ساتھ اسٹیٹمنٹ ہے ان کی. جی دیکھیے اپنا سنا جہاں تک بائی الیکشنز کا تعلق ہے، میری رائے میں جنرل الیکشن میں اور بائی الیکشن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بائی الیکشن میں جب ووٹر ووٹ دینے جا رہا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے ووٹ سے سٹیٹس کو نہیں ٹوٹے گا، حکومتیں یہی رہیں گی، تو ان کی سوچ میں ایک فرق ہوتا ہے.
जनरल इलेक्शन की कैफियत और होती है। अभी आपने देखा जो लेटेस्ट IRI का पोल आया है, उस पोल में, अब वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पोल कर रही है, उस पोल में आप देखें कि पीपल्स पार्टी का ग्राफ नेशनल लेवल पे भी और पंजाब में भी बहुत गिरा हुआ दिखाई दिया है। अगर आप उसको देखें और फिर एक बाय इलेक्शन को आप देखें तो इसमें कोई मुताबिकत नहीं बनती। बाय इलेक्शन के अपने मरूजी हालात होते हैं। तो जनरल इलेक्शंस अगर होंगी, एक मिनट शाह साहब, अगर आप बाइकआउट नहीं कर रहे होंगे और शाह महमूद कुरैशी विल रन ऑन द मुल्तान सीट इन द जनरल इलेक्शंस, तो लोग किसको वोट देंगे? शाह महमूद कुरैशी को वोट देंगे या PTI को वोट देंगे? देखिए, इस वक्त मैं समझता हूं कि लोग जमातों को तरजीह देंगे और उस जमात का शाह महमूद कुरैशी एक हिस्सा होगा। तो मेरी जो अपनी छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन होगी वो जरूर डलेगी, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग तब्दीली चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग जो तब्दीली चाहते हैं वो PTI को समझते हैं कि तब्दीली का सिंबल है और एक PTI को लोग वोट देंगे और उसमें हमारा जो जाती कंट्रीब्यूशन है हम शामिल कर देंगे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मारवी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू शाह महमूद कुरैशी साहब। और दोनों की आपने सुनी, दोनों ही बज़िद हैं अपनी अपनी जगह। PTI और PML नवाज की मंजिल एक है लेकिन रास्ते जुदा हैं। क्या जुदा रास्तों पे मंजिल पाई जा सकती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक रैलीज देखिए, लोगों के बयानात सुनिए, और गिलानी साहब फिर भी लंदन जाएंगे, फिर भी प्राइम मिनिस्टर कहलाएंगे और अदलिया और इस्तिस्ना और यही बातें हम सुनते रहेंगे, लेकिन हकीकत में कुछ तब्दील नहीं होगा। इसके साथ इजाजत दीजिए, वापस चलेंगे जियो न्यूज की जानिब एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।